السلام علیکم پھر دوستوں، کیا حال ہے؟ پھر بچوں ٹھیک ہیں آپ؟ آج ایک آپ کو فرمائشی لیکچر دینا ہے. تو ایک دو دوستوں نے کہا کہ سر وہ جو چاہیے کا مفہوم ہے وہ کیسے، اس کے مختلف جو شیڈز ہیں وہ آپ نے ایک ہی لیکچر میں ہمیں ذرا وہ سنا دیں. تو چلیں بات مجھ سے کرتے ہیں. جو چاہیے کا مفہوم ہے وہ آپ شوڈ سے دیتے ہیں. چاہیے کا مفہوم شوڈ سے دیتے ہیں. لازمی چاہیے کا مفہوم مسٹ سے دیتے ہیں. اور اگر آپ نے جو بات کہی ہے چاہیے کے حوالے سے اس میں کوئی اخلاقی فرض کا حوالہ ہے تو آپ نے ought to بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ ought to. شوڈ عام چاہیے، چاہیے کے معنی میں. مسٹ جب لازمی چاہیے کا اپنا مفہوم آ جائے، جیسے آفس جانا ہے، کوئی آفیشیل ڈیوٹی ہے. اور ought to جب آپ نے کوئی اخلاقی فرض کا حوالہ دینا ہے، کسی کو سچ بولنے کا، کسی کو جھوٹ اوائڈ کرنے کا، ملک کی والدین کی خدمت کرنے کا حوالہ دینا ہے، تو اس وقت آپ نے ought to لکھنا ہے. OUGHT. سمجھ گئے؟ شوڈ، مسٹ، ought. بولے ایک دفعہ، شوڈ، مسٹ، ought. یہ جو میں نے کہا بولنے ایک دفعہ، یہ میں نے جان بوجھ کے کہا. یہاں آپ کو ایک بات میں نے ایڈ کروانی ہے، آپ کو ایک یاد کروانی ہے بات. یوں کہہ لیں کہ جب آپ چیزوں کو بولتے ہیں، جب انہیں زبان پہ لے کے آتے ہیں، تو اس سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کمیونیکیشن میں آپ کو مدد ملتی ہے، بلکہ اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تھوڑا سا بولیں، 2 3 4 دفعہ بولیں. بولنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بولنے سے چیزیں آپ کے ایک سائیکالوجی کا، آپ کے کانوں کو سنائی دینے کا، آپ کے برین کا، یوں کہہ لیں کہ ایک سٹرونگ میسج آتا ہے جب آپ چیزوں کو بولتے ہیں. اور جب چیزوں کو بولتے ہیں آپ تو وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتی ہے. اس لیے چیزوں کو جب سیکھنا ہو تو انہیں بولیں، انہیں ذرا ایک دفعہ اپنی زبان سے 2 3 دفعہ گزاریں. شوڈ عام چاہیے، یہ جیسے میں گزار رہا ہوں. مسٹ لازمی چاہیے، اور ought to اخلاقی فرض کا حوالہ چاہیے کا آپ اس سے دینا ہے. اگلی بات کرتے ہیں. ان تینوں کے ساتھ آپ پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. He should go to school. She must go to the office. اور he ought to obey his parents. He ought to obey his parents. 2 لفظ ہیں ought to، OUGHT اور آگے to. ought to. پھر مثالیں سنیے. اسے کپڑے دھونے چاہیے. He should wash clothes. You must reach the office. You must go to school regularly. اور اخلاقی چاہیے. I should speak the truth. I ought to speak the truth. should بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے بولا. لیکن جب آپ نے اسپیشلی اخلاقی فرض کا حوالہ دینا ہے سننے والے کو، یہ بات کہتے ہوئے کہ میں obligation کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں ایتھکس پہ زور دینا چاہتا ہوں، میں morality کی بات کرتا ہوں، تو پھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ought to. اب اگلی بات ہے، جب ان فکروں کو آپ نے سوالیہ بنانا ہوتا ہے، یہ فکر جب سوالیہ بنتے ہیں تو should must ought بار آ جاتے ہیں. فکر کے when you are making these sentences interrogative, you will use should, ought, must in the beginning of the sentence. مثال، Aslam should drink milk. Should Aslam drink milk? They must perform their official duty.
they must perform their official duty. Must they perform their official duty? Must شروع میں آ گیا. Should Aslam drink water? Should Aslam drink milk? Should Aslam go to Lahore? Should Aslam buy a pen? کچھ آ جائے should must فکرے کے شروع میں آتے ہیں تو سوال بن جاتا ہے. اب ought to کی بات کرتے ہیں. جب فکرہ ought to سے بنایا گیا ہے, good boys ought to serve their parents. Aslam ought to serve his parents. A soldier ought to serve his country. جب یہ سوالیہ بنے گا تو صرف ought شروع میں آئے گا. OUGHT ought Aslam to obey his parents. Ought Zahid to serve his teacher. Ought he to speak the truth? Ought he to avoid telling lies? کیا اسے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے؟ اس قسم کا مفہوم. تینوں کو آپ شروع میں لے آتے ہیں, فکرہ سوالیہ بنتا ہے should, must اور ought کو. ٹو کو وہی رہنے دینا ہے جہاں ٹو آیا ہے ought to کے بعد. لو 30 سیکنڈ سوچیے گا. should, must, ought کو ہم نے کیا سیکھا؟ چاہیے کا مفہوم, لازمی چاہیے کا مفہوم, اخلاقی فرض کا حوالہ ہے تو ought to کا حوالہ آپ نے دینا. فکرہ سوالیہ بنانا ہو تو یہی الفاظ فکرے کے شروع میں آ جائیں گے, فارم پہلے آتی. اگر فکرے کو منفی بنانا ہے آپ نے, اگر فکرے کو منفی بنانا ہے, چاہیے والے must چاہیے والے کو فکرے کو منفی بنانا ہے تو should, must, ought کے بعد not آ جائے گا. ٹو کے بعد نہیں, ought کے بعد. جیسے he should drink water. Should he drink water? He should not drink water. He must go to the office. Must he go to the office? He must not go to the office. تینوں مثالیں آ گئی. سوالیہ بھی بن گیا, منفی بھی بن گیا. He ought not to go there. He ought not to tell a lie. Not ought کے بعد آئے گا, ٹو کے بعد نہیں. فارم پھر پہلی. گیم آسان ہے کہ should, must, ought فکرے کے شروع میں لیں تو سوالیہ, should, must, ought کے بعد not لکھ دیں تو نیگیٹو. اور اگر فکرے کو سوالیہ منفی بنانا ہے تو ٹیکنیکل طریقہ وہی, پہلے اس کو منفی بنا دیں پھر should شروع لیں. He should not go to school. Should he not go to school? Should will be brought to the beginning of the sentence and the other order and arrangement of the sentence will remain unchanged. اس طرح must کے ساتھ he must go to the office. Must he go to the office? He must not go to the office. Must he not go to the office? Should he not go to the office? وہ اخلاقی فرض کی بات بھی کر لیتے ہیں چلتے چلتے. He ought to speak the truth. He ought not to speak the truth. Ought he to speak the truth? Ought he not to speak the truth? Ought he not to speak the truth? تو وہی فکرے کا باقی حصہ ویسے ہی رہ جائے گا. He ought not to go there. He ought not to go there. Ought he not to go there? Ought he not to go there? سوالہ بھی بن گیا, منفی بھی بن گیا. صرف منفی بنا کے should, must, ought شروع میں لے آئے. سمجھ گئے؟ لو پیارے دوستوں, مثالیں. مجھے اسے مارکیٹ جانا چاہیے. He should go to the market. اسے لازمی اسکول جانا چاہیے. He must go to school. He must go to school. اسے سچ بولنا چاہیے. He ought to speak the truth. پھر ریپیٹ ہو گیا. اب اگلی بات کرتے ہیں. چاہیے کہ مفہوم پہ بحث جاری. اگر فکرے میں ماضی کا مفہوم, اسے لاہور جانا چاہیے تھا, اسے لازمی دفتر جانا چاہیے تھا, اسے سچ بولنا چاہیے تھا. مستقبل میں نہیں, یہ بات
اپنا کہنے کی ضرورت پڑتی، ماضی میں پڑتی ہے، تو ماضی میں کیسے کہیں گے؟ اسی شوڈ مسٹ ought کے بعد ہیو لکھ دیں، فارم تیسری آ جائے گی۔ اب یہاں جو ہیو آنا ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے، شوڈ مسٹ کے بعد ہیو آ جائے گا، ہی شوڈ ہیو، ہی مسٹ ہیو، اور ہی ought ٹو ہیو، ought not ٹو، لیکن جب ہیو لگانا ہے ہی ought ٹو ہیو، ہی ought ٹو ہیو، اور جب فقرے کو ماضی بناتے ہیں شوڈ مسٹ ought کے ساتھ تو فقرے میں فارم تیسری آتی ہے، اسے اسکول جانا چاہیے تھا، ہی شوڈ ہیو گون ٹو اسکول، اسے لازمی دفتر جانا چاہیے تھا، ہی مسٹ ہیو گون ٹو دی آفس، اسے سچ بولنا چاہیے تھا، ہی ought ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، ہی ought ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ۔ سمجھ گئے؟ پھر سن لیں، ہی شوڈ ہیو میریڈ ہر، ہی مسٹ ہیو گون ود ہز فادر۔ کسی بھی چیز میں اخلاقی فرض کا حوالہ آپ دینا چاہتے ہیں، اپنا لازمی چاہے کہ مفہوم دینا چاہتے ہیں، چاہے اسکول سنیما آفس کا ذکر نام بھی ہو، آپ کا مفہوم دینا ہے آپ نے مسٹ کا، کسی کو تاکید کرنی ہے زیادہ کہ آپ نے یو مسٹ گو دیئر، یو مسٹ اسپیک دا ٹروتھ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یو مسٹ اسپیک دا ٹروتھ، تمہیں لازمی سچ بولنا، یہ عدالتی کہیں آتا ہے، اور عدالت جانا ہے اور لازمی یہی بات کرنی ہے آپ نے، یو مسٹ سے دیٹ، یو شوڈ سے دیٹ، یو شوڈ سے دیٹ میں زور نہیں زیادہ، بس ٹھیک ہے کہہ دینا یار، یو مسٹ سے دیٹ، تمہیں لازمی کہنا چاہیے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ یو مسٹ گو ٹو دی آفس، تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہی ought ٹو ہیو، ہی ought ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، ہی مسٹ ہیو گون ٹو دس کالج، ہی شوڈ ہیو ہیلپڈ اسلم، ہی ought ٹو ہیو سروڈ ہز پیرنٹس، ہی مسٹ ہیو گون ٹو دی آفس، اور ہی شوڈ ہیو پلیڈ ہاکی۔ ماضی کا مفہوم ہو گیا شوڈ مسٹ ought ٹو کے بعد ہیو لگانے سے۔ اب ان کو بھی کیسے منفی بنانا ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی آپ نے منفی بناتے ہوئے شوڈ مسٹ ought کے بعد اور لکھنا ہے، کیسے؟ ہی شوڈ ناٹ ہیو گون دیئر، ہی مسٹ ناٹ ہیو گون دیئر، ہی ought not to have gone there، ہی ought not to have gone there۔ اب سوالیہ بنانا ہے اس کو، should he have gone there، must he have gone there، ought he to have gone there، should must ought شروع میں آ جائیں گے۔ وہ سوالیہ بنانے کا طریقہ اس طرح ہے۔ منفی کیسے بنانا ہے؟ he should not have gone there، he must not have gone there، he ought not to have gone there، he ought not to have gone there۔ ought کے بعد not آ جانا ہے، must کے بعد not آ جانا ہے، have آگے آنا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ الفاظ ایسے موجود ہوں جن کے بعد آپ نوٹ لگا سکتے ہیں تو پہلے کے بعد لگا دیتے ہیں، پہلے کے بعد۔ اب ought بھی ہے have بھی ہے، ought کے بعد not آ گیا، must بھی ہے have بھی ہے، must کے بعد ہے اپنا not آ گیا۔ سمجھ گئے؟ فکرہ سوالیہ بنانا تو اس کو شروع میں لے آئیں۔ چاہیے کا مفہوم جاری، لازمی چاہیے کا مفہوم جاری، اور اخلاقی طور پہ چاہیے کا مفہوم جاری، حال بھی ہو گیا ماضی بھی ہو گیا۔ اب میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے دودھ پینا چاہیے، آئی شوڈ ڈرنک ملک، مجھے دودھ پینا چاہیے تھا، آئی مسٹ ہیو ڈرنک ملک، مجھے سچ بولنا چاہیے، آئی ought ٹو اسپیک دا ٹروتھ، مجھے سچ بولنا چاہیے تھا، آئی مسٹ ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، آئی مسٹ ہیو اسپوکن، آئی ought ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، آئی ought ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ۔ اخلاقی حوالہ دینا ہے، مسٹ بھی آ سکتا ہے، شوڈ بھی آ سکتا ہے، جیسے میں نے بول دیا۔
اور اخلاقی فرض کا حوالہ دینا ہے تو پھر ought to لکھ دیں. اخلاقی فرض کا حوالہ مورل ڈیوٹی کا آئیڈیا دینا ہے تو پھر ought استعمال کرتے ہیں. ought کا لفظ ویسے بہت کم استعمال کرتے ہیں روٹین میں لوگ، طالب علم بھی اور زیادہ دوسرے میچور لوگ بھی، ٹیچر بھی، کیونکہ شوڈ بڑا کامن ہے، اس معنی میں شوڈ ہی استعمال کر لیتے ہیں. شاید وہ سب کو آتا ہے اس لیے سب کے ساتھ ہم بول لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اگلی بات کریں. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ شوڈ جو ہے وہ ایک اور بڑے خوبصورت معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ بھلا کیا ہے؟ پہلے شوڈ کی بات کر لیں. اور کون سا معنی جہاں یہ شوڈ استعمال ہوتا ہے؟ بھلا میں کہاں جاؤں، وہ کیا کرے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، ہم کہاں جائیں، یہ آئیں جائیں کہیں، وہ کیا کرے، ہم کہاں جائیں، وہ کیا کرے، وہ کیا پیے، وہ کیا پیے، وہ کیا کھائے، وہ کس سے شادی کرے. یہ شادی کا ذکر آتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. ان کے سارے پر رونا ہوتا ہے نا، پہلے شروع میں آتا ہی آتا. وہ کسی دوست نے پوچھا یار وہ تیری شادی ہوئی تو ہماری بھابھی رو رہی تھی، کہتی جی انہیں ایک دیر رونا. تو آپ کیوں نہیں روئے؟ کہتے میں تو ساری میں رونا آج رہنے دیتے. اب پتہ ساری میں رونا، انہیں آج ہی رونا. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. وہ کس سے شادی کرے whom should he marry، وہ کیا کھائے what should he eat، وہ کہاں جائے where should he go، وہ کب آئے when should he come. یہ وہ کیا کرے آئے جائے، یہ should کا استعمال ہے. وہ کہاں جائے where should he go، وہ کس کو پیٹے whom should he beat، وہ کس کے ساتھ جائے with whom should he go، with whom should he go. یہ آئیں جائیں کریں، کیا کرے، کیا پیے، کیا کھائے، کس سے شادی کرے، کس کو طلاق دے. یہ شوڈ کا حوالہ ہے. اور ایک مشق کا حوالہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بھی آپ کو اسی بہانے چیزوں کو نا، چیزوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے، پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو بھی. جب چیزوں میں انٹرسٹ پیدا کیا جاتا ہے تو پھر چیزیں انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں. جب چیزیں انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا لیبر آف لو از آلویز سویٹ، لیبر آف لو از آلویز سویٹ. جب محبت میں کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بوجھ نہیں لگتا، مشقت نہیں لگتی. جیسے میں کہتا ہوں اب ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میں نے ساری عمر جو ہے وہ پڑھایا ہے، میں اب بھی پڑھا ہی سکتا ہوں، مجھے اب بھی لطف آتا ہے. پہلے میں 32 بچے بیٹھے تھے، 42 بیٹھے تھے کلاس میں، پڑھاتا تھا. اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں اپنے کمرے میں، اپنی پریویسی میں، اپنی لائبریری میں. اور جو جس کا جی چاہتا ہے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، جہاں چاہے وہ چلا لے، جب چاہے دیکھ لے. اب کلاس لامحدود ہے. میرا وہی انجوائمنٹ ہے. میں یہی تصور کرتا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. وہ جیسے گانا نہیں ہے، بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں، تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں. سٹ کلوز ٹو می، بیٹھ میرے پاس. I want to see you all the time and I want you to say nothing and I want to say nothing. یہ پوری گردان ہو گئی.